بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری دوسری نشست ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پر۔ اچھا، میں نے آپ کو دکھایا سورہ معارج کہ ڈر اور خوف نہیں ہوتا، تو کس قسم کا ڈر خوف نہیں ہوتا اولیاء اللہ کو، اور اولیاء اللہ کو کیسے پہچانا جائے اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ پورا قرآن مجید جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے مختلف مقامات پر انبیاء علیہ السلام کا ڈر، خوف، اللہ تعالیٰ سے آہیں کرنا، مناجات کرنا، دعا کرنا، خوف رکھنا، یہ بیان فرمایا ہے۔ احادیث میں تو ہے ہی، یہاں تک کہ جو اللہ کے حبیب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شمار احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ آپ نے اپنے بارے میں تقوی کی بات کی، سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، کون نہیں جانتا کہ آپ کا نام خلیل ہے، خلیل اللہ کے نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 75 میں بیان کیا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اواہ فرمایا کہ بہت زیادہ آہیں کرنے والے، بہت بردبار، حلیم الطبع، جیسے آپ انگلش میں صیغہ استعمال کرتے ہیں نا، ہمبل یا پولائٹ، تو یعنی بہت ہی زیادہ حملی مزاج، یعنی بہت زیادہ حلیم الطبع، بردبار، بہت یعنی درگزر کرنے والے، جو بھی آپ یعنی انداز اختیار کریں، بہت زیادہ آہیں کرنے والے، بہت زیادہ مناجات کرنے والے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اپنے مالک کو منانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب جب کہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے ہیں، اور پھر یہ آیت بھی آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب آپ ذرا بتائیے تو صحیح کہ بظاہر تو آپ کو پھر ٹکراؤ نظر آئے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، یہ ایک شرط یہاں پہ بیان ہوئی ہے، ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا، جو آپ دیکھ رہے ہیں آیت مبارکہ میں بیان کر دیا کہ ایمان والے کون ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں۔ سورہ بقرہ میں جب ہم آیت کرسی پڑھتے ہیں تیسرے سپارے میں، تو اس کے ساتھ ہی اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 257، 255 پہ آیت الکرسی کا اختتام ہے اور 257 پر یہ آیت کا اسٹارٹ ہے کہ کیا بیان کیا اللہ نے۔ دیکھیے ترجمہ، اللہ مددگار ہے، یا آپ اگر ولی کا ولی ترجمہ کر دیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ولی کا بھی اگر آپ ترجمہ کریں مددگار یا نزدیکی والا، قرب والا، تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کے نزدیک ہے، وہ اللہ کے مقرب ہیں، وہ اللہ کے قریب ہیں، جو بھی آپ جس طرح سے بھی آپ مناسب سمجھیں، آپ اس کا ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت یا خصوصی نسبت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تو ایک اگر آپ دیکھیں تو کوئی آپ کو تفصیل نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ نے اجمالی بات بیان کی کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، ٹھیک ہے، وہ ولی ہیں، وہ اللہ ولی الذین۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں تو اس آیت کی روشنی میں آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ تمام ایمان والے اللہ کے ولی ہیں، درجے ان میں ضرور ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو اب آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ واقعی جو مومن ہیں، واقعی جو مخلص ایمان والے ہیں، ان کا اللہ ولی ہے اور وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے ولی کا پہچان کرنی ہے تو آپ ان کے عمل دیکھ لیجئے، ان کے عمل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ دعوے کے لحاظ سے نہ دیکھیے گا، دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ٹھیک ہے، جن کے پاس ذرا بھیڑ بھاڑ نظر آئی وہ اللہ کے ولی آپ کو لگنے لگ گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بس لوگوں نے خلط ملط کر دیا، ملاوٹ کر دی، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایمان والے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو واقعی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ نیک عمل کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور اللہ کے ولی کہاں ہوتے ہیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ خانقاہوں میں ہوتے ہیں، وہ قبرستانوں میں ہوتے ہیں، وہ مزاروں میں ہوتے ہیں، وہ درباروں میں ہوتے ہیں، وہ درگاہوں میں ہوتے ہیں، وہ مسجدوں یا مسندوں پہ ہوتے ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں نا، جیسے کہ کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ کی ایک انوکھی کسی ماں جیسے نا، ایک ہوتا ہے نا کہ
بہت زیادہ نہیں کوئی اوپر کی چیز سمجھ لیتے ہیں، ایک الگ سی کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کوئی الگ سی چیز ہیں، ما فوق الفطرت آپ کہہ لیں، تو وہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہیں، یعنی سمجھتے ہیں جیسے جن سے عجیب و غریب کرامتیں، شعبدے بازی جہاں پر وہ دیکھتے ہیں، بھیڑ بھاڑ دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے کا لوگوں کے متعلق پھر یہ بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ دیکھا جائے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے بلکہ بعض اوقات لوگ کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ جو ایک نماز ضروری چیز ہے، دین کا بنیادی وہ یعنی رکن ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے جب انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ جو کیا نہ کرے، پھر ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، وہ والی بات ہے۔ نہیں دیکھتے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، شرک کے متعلق جانتا ہے کہ نہیں جانتا، یہ مطلب نماز کے احکامات کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، پاک دامن ہے کہ نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے اس کے اندر کہ نہیں ہے، حلال و حرام کا خیال رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ یہ اگر آپ غور کریں گے تو دین کے بنیادی شرائط ہیں کہ جن کی وجہ سے یا تو انسان ایمان والا ہو جاتا ہے یا تو پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے، لیکن بیچ کی تو کوئی چیز ہے نہیں، بیچ میں اگر کوئی چیز بچتی ہے تو کیا بچتی ہے؟ منافق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ایمان اور کفر کے بیچ میں تو کوئی دیوار بھی نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، یا تو انسان ایمان والا ادھر ہے یا تو کفر میں ہے تو ادھر ہے، بس دائیں بائیں کا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بیچ میں اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس سے ایمان والے بھی خوش ہیں اور کافر بھی خوش ہیں، دونوں طرف سے اپنی یعنی بات بنائی ہوئی ہے، تو وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ منافق ہوتے ہیں، کہ دونوں طرف سے اپنی باتیں بنانا چاہتے ہیں، ادھر سے بھی امن رہے ادھر سے بھی امن رہے۔ اب اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کرامتیں دکھاتے ہیں یا شوبدے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ شوبدے تو شیطان کے پاس بھی ہیں نا، طرح طرح کی یعنی استدراجی جو یعنی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ ان کے پاس بھی ہیں، شیطانوں کے پاس بھی ہیں، وہ آپ کہیں بھی چلے جائیں گے آپ کو ملیں گے، کسی بھی فرقے میں یا کسی بھی کفر کی قسموں میں آپ چلے جائیں گے، یعنی کفر کی بھی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا، ایمان کی تو ایک ہی بس سیدھی سڑک ہے، کفر کی تو بہت ساری آپ کو راہیں نظر آئیں گی۔ شیطانی کرامتیں جن کو آپ کرامت کہیں تو آپ ظاہر عوام الناس کہہ سکتے ہیں، کرامت کہہ ہی رہی ہیں، ہمارے کہنے سے تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ہم کہیں گے تو وہ کہیں گے، بلکہ لوگ کہہ ہی رہے ہیں نا کہ وہ کرامتیں ہو رہی ہیں، وہاں کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، وہاں کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، حالانکہ کرامت کا صحیح مطلب سمجھتے بھی نہیں ہے عوام الناس کہ کرامت کا ظہور کب اور کیسے ہوتا ہے اور کیوں کر ہوتا ہے۔ یہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے اور کرامتیں بے شک برحق ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہیں، لیکن کرامتوں کا ظہور اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں اس کا سبب لوگ اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کبھی انشاءاللہ کرامت پہ بتائیں گے جو کرامتوں کی احادیث وغیرہ ہیں جو قرآن میں بیان ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام الناس کے یہاں جو کرامتیں جن کو انہوں نے یعنی نام دیا ہوا ہے کرامتوں کا، اس کو اصل میں کہتے ہیں شوبدہ، اور یہ شوبدے آپ کو ہر مذہب کے لوگوں میں ملیں گے، ان کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، لیکن اس قسم کے شوبدے چیزیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی، کیونکہ شیطان ظاہر ہے ہر مذہب میں آپ کو شیطان ملے گا، اور شیطانوں کے پاس اور شیطانوں کے چیلوں کے پاس بہت سی آپ کو اس طرح کی شوبدے بازیاں ملیں گی جن کو عوام الناس کرامت کہہ کے اور اس پر یقین کر لیتے ہیں، وہ آپ کو جوگیوں سے بھی یعنی ظاہر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گی۔ اس کے علاوہ بھی آج کل تو ایسے علم بھی آ گئے ہیں نا، تو وہ کچھ ایسے علوم اور فنون ہیں جو لوگ سیکھ لیتے ہیں اور اس کے ماہرین، جیسے ہپناٹائز ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جادوئی کرشمہ اساسیاں ہیں، وہ دکھا کر لوگوں کو بیوقوف لوگ بناتے رہتے ہیں، اور وہ کچھ لوگ اپنا نام مسلمان رکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ ان کا نام غیر مسلم، دونوں صورتوں میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء دوستوں کی پہچان خود بتائی کہ دوستوں کی پہچان کیا ہے۔ ہر ایک کو ایسے ہی آپ اللہ کا ولی نہیں کہہ دیں، دیکھیں ایک چرسی موالی کو آپ کیا ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میری سہیلی، ایسے کہہ دیتے ہیں کیا؟ نہیں کہتے نا۔ تو آپ ایسے ہی ایویں ہی ہر ایک کو اٹھا کر آپ نے، چاہے وہ اللہ کو جانتا ہو نہیں جانتا ہو، اللہ کی صفات کو جانتا ہو نہیں جانتا ہو، آپ نے اٹھایا اور بس اس کو ولی کی ڈگری دے دی فوراً اٹھا کے، کیا ایسے ہی؟ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ پہچان کرنے کے لیے آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے، الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعتقاد کو درست کر لیا، وکانوا یتقون، اور وہ کیا ہوا، ہمیشہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، انہوں نے بچتے رہے اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہے۔ لفظ کانا تقوی کے استمرار آپ کہہ لیں، یعنی ہمیشگی پر دلالت کر رہا ہے۔ کانا، کانو جمع ہے، بس یہ فرق ہے نا، کانا یکون، کن فیکون آپ پڑھتے ہیں نا۔ اب یہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، پتہ چل گیا کہ ہر انسان جو عقیدہ و عمل
درست کر لے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لے وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن لوگ جنگلوں اور پہاڑوں کے عافیت خانوں میں یا خانقاہوں کے حجروں میں ولیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مگر اللہ کے راستے میں جان و مال قربان کرنے والوں سے بڑھ کر اللہ کا ولی دوست کون ہو سکتا ہے؟ ولی وہ نہیں جسے سرخاب کا پر لگا ہوا ہو، جس کو آپ نے لگایا ہو پر اور وہ بیچارہ اڑ رہا ہو بڑی بڑی گاڑیوں میں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرمان کے مطابق تمام اہل ایمان کے ولی ہیں۔ جو میں نے ابھی آپ کو آیت دکھائی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی دوست ہے جو ایمان لائے۔ سورہ مائدہ میں دیکھ لیجیے، سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ترجمہ ہے یہ پیر کرم شاہ الازہری کا ضیاء القرآن۔ تو یہاں دیکھیے کیا ہے، تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پاک ہے، یہ پاک بریکٹ میں ہے، تو یعنی تمہارا ولی، ولیو کومو، ٹھیک ہے، ولیو کم کون ہے، تمہارا ولی کون ہے؟ صرف کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیجیے، انما ہے نا کلمہ حسب، تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے۔ بات ہے دیکھیے، تمہارا ولی صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر رسول کو مبعوث فرمایا، تمہارے لیے ہدایت دے کر بھیجا کہ تاکہ تم ہدایت کا راستہ پاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہاں بیان کیا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اور یہاں دیکھیے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں صحیح صحیح کا لفظ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا، تو صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یعنی مالدار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی ایسا نہیں سمجھے صرف فقیر ہی ہوتے ہیں، مال بھی رکھتے ہیں، کیونکہ مال کون دیتا ہے، زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جس کے پاس مال ہے، تو وہ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور ہر حال میں الزکاۃ وہم راکعون، ہر حال میں وہ بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں، ہر حال میں رکوع کرتے ہیں، صرف نماز کا رکوع نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہ دیکھا یہاں پر۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو ظاہر ہے نا کہ اللہ جن کا ولی ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے نا، ایک طرف سے تو نہیں ہوتی نا کہ میں آپ کو دوست بناؤں اور آپ مجھے نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں ہی کا ولی ہے، دشمنوں کا ولی ہرگز نہیں ہے۔ پھر دوستی اور دشمنی کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں، کوئی بھی شخص یا تو وہ اللہ کا دوست ہوگا یا پھر کیا ہوگا، معاملہ دوسری طرف جائے گا نا، دشمن ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کو پسندیدہ ہوگا، یا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہوگا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ اللہ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ یہاں میں نے آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں اور آپ کو سورہ بقرہ میں بھی دکھائیں۔ اب اللہ کے دوست کہاں ملیں گے اور کہاں ملتے ہیں، دوست کیسے بنتے ہیں، یہ تو آپ نے جان لیا کہ ظاہر ایمان لاتے ہیں، تقوی حاصل کرتے ہیں تو دوست بن جاتے ہیں۔ اور یہ دوست ملتے کہاں ہیں؟ اللہ کے یہ دوست ہر طبقے میں موجود ہیں، علماء کے طبقے میں بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ وہ آیت آپ کو یاد ہے نہیں یاد ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے وہی ہیں جو علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علماء میں بھی آپ کو ولی ملیں گے جو علماء حق ہیں، تاجر میں بھی ملیں گے جو ایماندار تاجر ہیں، صنعت کار، مزدور، کاشتکار۔ غرض ضروری نہیں کہ پیر یا مولوی ہی ولی ہو، یہ بات آپ نکال دیں ذہن سے، بلکہ جو اگر شہرت کا طالب ہے تو وہ تو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، وہ تو بڑے مخلص خالص ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو ہر طبقے میں ایمان اور تقوی والے لوگ اللہ کے ولی ملیں گے اور ہیں بھی۔ البتہ ایسا شخص جو غیب کی باتیں بتاتا ہو یا کائنات میں قدرت و اختیار رکھنے کی ڈینگ مارتا ہو، یا لوگ اس کے سامنے اس کی یہ شان بیان کرتے ہوں اور وہ چپ رہ کر ان کی تائید کرتا ہو کہ گویا کہ ہاں جناب اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، وہ رحمان کا ولی ہرگز نہیں، وہ تو شیطان کا ولی ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ اولیاء کے درجے یقیناً مختلف ہیں، ایک جیسے سب کے درجے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جیسے دنیا میں سب کے ایک ہی طبقے میں آپ سب کو نہیں ہانکتے، بلکہ یہ کہ سب کے مختلف درجے ہیں، ایسے ہی انبیاء میں بھی درجے ہیں۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ولایت اور دوستی دوسرے رسولوں کو بھی آپ کیا دیتے ہیں درجہ؟ یہ نہیں دیتے۔ عام آدمی کو پھر کیسے آپ یہ درجہ دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں بھی درجے ہیں، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اسی طرح اہل ایمان کے ایمان و تقوی کے فرق کے مطابق، ان کی محنت اور کوشش کے مطابق ان کی ولایت میں بھی فرق ہوگا۔ ہاں، کوئی بھی مخلص مومن اللہ کی ولایت سے یکسر محروم نہیں،
اور یہ دوستی اپنے درجے کے مطابق قیامت کے دن کسی نہ کسی وقت ضرور کام آئے گی۔ پھر کافر بھی خواہش کریں گے کہ کاش ہم کسی درجے کے بھی مسلمان ہوتے، مسلمان تو ہوتے، درجہ کوئی بھی ہوتا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اچھا، پیچھے سے ایک بات بتانا رہ گئی یہاں پر کہ جو میں نے بتایا تھا نا، یہ کانا جو ہے نا استمرار کے لیے جب آتا ہے تو یہ دیکھیے کہ یعنی ہمیشگی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ یعنی جب سے ایمان لائے اور مرتے دم تک متقی رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، تقوی ہی پر ان کا دم نکلتا ہے، خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ استمرار کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کانا آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے یہ ہمیشگی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ کفار بھی قیامت کے دن تو چاہیں گے، بہت بار چاہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی جن کے دل میں ذرہ برابر یا اس سے بھی کم ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ تو کفار چاہیں گے کہ کاش دنیا میں بھی ہم بھی جو ہے مسلم بن جاتے، کسی بھی درجے کے مسلمان بن جاتے، چاہے مطلب مرنے سے پہلے ایک دفعہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سچ اور حق لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جو آپ کی کتاب ہے جو لائے ہیں اللہ نے بھیجی ہے، آپ پر کتاب نازل کی، سچی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، صرف ایک دفعہ اسی کا اقرار کر لیتے اور اسی پر خاتمہ ہو جاتا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہتے بلکہ ایک نہ ایک دن نکلنا ہو جاتا، نکل آتے اور اپنا یعنی بچاؤ کر لیتے۔ تو وہ وہاں پر تو تمنا کریں گے، خواہش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک بات اور بھی بتاتے چلیں کہ ان آیات میں لوگوں نے بہت غلو کیا ہے، مطلب یعنی بہت اپنی مرضی اس میں لگا کر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنی طرف سے من گڑت پیش کی۔ اب کچھ لوگ ہیں کیا کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو طالب اور مرید ہیں، دوسرے وہ ہیں جو مطلوب اور مراد ہیں، اور ایک وہ ہیں جو محب ہیں اور یعنی جنہیں محبوبیت کی خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اور مزید یہ کہ غلو کرنے والے فرماتے ہیں کہ جو مطلوب مراد ہیں، جو مقصود محبوب ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو بہرحال وہ طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، پھر اس سے انہوں نے احادیث سے دلائل پیش کرنے کی ایک عجیب و غریب قسم کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ بنا دیا، اور پھر وہ غیر اللہ محدود ہے اور اللہ محدود ہے۔ پھر یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب انہوں نے ایسا کیا کہ جیسے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو اللہ بنا دیا، کیا ولی جو کچھ کر رہے ہیں نعوذ باللہ، بس مطلب اس طرح کی یعنی غلو کرتے کرتے اتنا زیادہ آگے نکل گئے۔ تو بہرحال ایسی چیزیں اگر آپ سنیں تو پھر آپ اس وقت آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے اس میں یعنی ملاوٹ نہ کریں، آمیزش نہ کریں، غلو نہ کریں۔ جن چیزوں کو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، صحابہ نے جس طرح سے سمجھا ہے، صحابہ کے فہم کی روشنی میں ہی سمجھیں تو ہمارے لیے بہت عافیت ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان پھر آپ کو اچک لے جائے گا اور پھر آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیونکہ قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ گمراہوں کی اکثریت ہے اور بے علموں کی اکثریت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کا دور دورہ بھی ہے اور ہمیشہ ہی رہا ہے، اس سے کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ تو غلو کرنے والوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ اولیاء کرام میں دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، صرف دو قسمیں نہیں ہوتی، دو قسم کی قوتیں بھی ہوتی ہیں، اثر قبول کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں اور اثر کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو اثر کو یعنی قبول کرنے والی قوتیں، اثر کرنے والی قوتیں، ان میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فیض و تجلی کو قبول کرتے ہیں، اور دوسری قوت سے وہ ان دوسرے لوگوں کو، عوام الناس کو، ان کی ارواح و قلوب کو فیض پہنچاتے ہیں۔ اب یہ باتیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ لوگ لائے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو گمراہ کن باتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بچانا بہت ضروری بھی ہے۔ اب آئیے حدیث شریف کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی پڑھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومنوں کے لیے، جنتیوں کے لیے کیسی باتیں بیان کی ہیں اور کتنی صاف اور واضح اور آسان باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اپنے اعمال کے لحاظ سے درجات میں بلند ہوں گے، اور کس قدر بلند ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم جس طرح زمین میں کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس طرح جنت والے اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو دیکھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کس طرح دیکھیں گے؟ جیسے کہ ہم دنیا سے زمین پہ رہتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایک آپ نے مثال دے کر سمجھایا۔ لتفاضل ما بینہم، حدیث نمبر ہے 3256، ان کے ایک دوسرے سے درجات میں زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل کا منازل الانبیاء،
لا يبلغها غيرهم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. کیا فرمایا؟ وصدقوا المرسلین. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں زمین سے ایسے وہ لوگ اپنے اوپر والوں کے جو درجے میں ہوں گے ان کو دیکھیں گے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ انبیاء کے مقام ہوں گے کہ ان تک ان کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی، یعنی رسولوں کو سچا مانا. ٹھیک ہے، بلا آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس کی قسم جس کے قبضے میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ مقام ان لوگوں کو بھی ملے گا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے رسول جو بھی تشریف لائے یا جس زمانے کے جو لوگ تھے تمام رسولوں کی تصدیق کی اور صدق المرسلین، ان لوگوں کو بھی یہ مقام ملے گا، ان کو بھی یہ درجے ملیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بات یہی تک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اذان کے بعد دعا پڑھنے کے آپ نے دعا سکھائی تو آپ نے اس کے ساتھ تو اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب میں گھر ہے، جو مسلم شریف میں حدیث شریف ہے. تو سب سے اونچا مقام ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں وہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنایا ہوا ہے. لیکن لوگوں کا کیا کریں، لوگوں کے اندر ظاہر ہے ان کے مزاج میں ہے یہ چیز، وہ ہر چیز میں ظاہر شیطان نے چونکہ وعدہ کیا تو بگاڑ کی کوشش کرتا ہے شیطان، اور لوگوں کے مزاج میں بگاڑ پیدا ہو بھی چکا ہے. تو لوگوں نے کیا کیا، اس کو غلط مفہوم لے لیا اور پھر لوگوں کا عقیدہ بھی برباد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو، نبی کا صدقہ مانگو، پھر نبی کے بعد ولیوں کو وسیلہ، پھر فلاں کا وسیلہ، پھر یہ یعنی درجہ 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 کرتے 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 کیا کیا انہوں نے ایسا عقیدہ بنا دیا کہ عمل کرو نہ کرو وسیلے سے ہی کام چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو بسا اوقات لوگ یعنی اتنا مقامات سے گرتے چلے گئے، ایمان سے اتنا نیچے نیچے چلے گئے کہ کچھ تو آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ کچھ تو نمازوں کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ملیں گے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جن کو نہ نماز کی ضرورت رہ گئی نہ روزے کی ضرورت رہ گئی، بس انہوں نے صرف وسیلے ہی کو لے لیا کہ نبی کے وسیلے سے مانگو سب کچھ ہی مل جائے گا. وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن و حدیث کو بدل ڈالا، اپنی سمجھ کو سب کچھ سب بنا ڈالا. لیکن اب کیا کون سمجھائے ایسوں کو بھی، کون بتائے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اولیاء اللہ بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، ان کی بہت زیادہ واہوائی ہوتی ہے، بہت نامی گرامی ہوتے ہیں، بہت کرامتیں دکھاتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ ایک حدیث شریف بخاری شریف سے پیش کرتے ہیں. بخاری شریف ہی ہے یہ، جو پیش کرتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ایک حدیث ہے تو اس سے وہ پھر بہت ساری دلائل اپنی طرف سے اور بہت سارے قیاس کر کے بہت کچھ بیان کرتے ہیں. تو یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کو بہت سے لوگ جانتے ہوں. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت سے نبی بھی ایسے ہیں جن کا نام ہی لوگ نہیں جانتے اور ان کا امتی ہی نہیں ہوں گے، ایک امتی بھی لے کر آئیں گے نبی. تو اب آپ بتائیں، خود ہی سوچیں کتنے صحابہ ہیں جن کو کوئی نام نہیں جانتا، اور ظاہر ہے ہر صحابی کے بارے میں آپ کا یہ تو یقین ہوگا کہ وہ رضی اللہ عنہم کی سرٹیفکیٹ والی ڈگری لیے پھر رہے ہیں، ہے نا، ہر صحابی کے پاس یہ ڈگری ہے. تو ظاہر اللہ کے ولی تو لازمی وہ ہیں ہی، اس سے تو کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال یہاں پر اسی وجہ سے میں آپ کو ایک حدیث دکھا رہی ہوں، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے دیکھیے 4918. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہشتی، یہاں پہ بہشتی ہے یعنی فارسی کا لفظ ہے، آپ اس کو ترجمے میں کر لیں، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ وہ دیکھنے میں کمزور و ناتواں، لیکن اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے یعنی اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کر دیتے ہیں. اور کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت مزاج، بدخو اور تکبر کرنے والا ہے، یعنی ہوتا ہے یا تکبر کرنے والا ہے. یہاں پر آپ جس طرح سے آپ ترجمہ کر لیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ایسے یعنی لوگ ہیں کہ دنیا میں تو یعنی ان کی کوئی قدر و قیمت لوگ نہیں سمجھتے، لیکن اگر وہ اللہ کے بارے میں اللہ سے دعا کر لیتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک صحابی کی یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی کیا ہے بات کہ ان کی خالہ کا دانت توڑنے کی بات تھی دیت میں، تو بس وہ جذبات میں آ گئے، کہا کہ نہیں میری خالہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی قصاص کے بدلے میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دیت کا حکم نازل فرما دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر وہ نہیں ایسے بندے ہیں یعنی اتنے مخلص ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کا کہا وہ پورا کر دیتے ہیں. اگر وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں جذبات میں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہیں. لیکن اگر اسی حدیث سے متعلق آپ غلط عقیدے بنانا چاہیں تو آپ کے لیے پورا موقع ہے، آپ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی پہ اکتفا کریں تو آپ کے لیے سمجھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت آسان بات بھی ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید. قیامت کے روز اللہ کے یہاں بلند مراتب و منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ کے ساتھ محبت کی بنا پر محبت کرتے تھے، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ناتا یا مالی لین دین نہیں تھا. اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. جب لوگ خوفزدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، جب لوگ غمگین و پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم و پریشانی نہ ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف، آگاہ رہو اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ خوفزدہ ہوں گے. تو اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں پر ہو رہی ہے، کس موقع پر ہو رہی ہے. تو یہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھنا مشکل بات نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں. وہ متقی ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور سب سے پہلے جو ولی کی صفات آپ کسی کو دے سکتے ہیں اور ہیں ولیوں کے سردار تو وہ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے دوستی میں سب سے بڑے وہی ہیں، قرب میں بھی سب سے زیادہ نزدیک وہی لوگ ہیں، اور مددگاری کے لحاظ سے آپ اگر دیکھیں کہ سب سے زیادہ مددگار اللہ تعالیٰ کس کا ہے یا سب سے زیادہ دین کا کام کرنے والے لوگ کون ہیں تو وہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہی ان کی زندگی ہے، انہی کا عمل ہے. تو ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے یعنی جو پہلی کیٹیگری ہے ولیوں کی وہ انبیاء کی ذات ہے. ان کا مقام و مرتبہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. لیکن جن لوگوں نے ان کو سچا مانا، ایمان لا کر ان کی تصدیق کی، ان کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہوگا، بہت اونچے مقام پر ہوں گے. اور جس کا جو مقام ہوگا وہ اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے خوش اور مطمئن بھی ہوگا. اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا انشاءاللہ پھر اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا اسی کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور بے شک اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے. اب یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں اولیاء اللہ کے مخصوص فضائل اور ان کی تعریف اور پہچان، پھر دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بشارت کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی ناگوار چیز کے پیش آنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کسی مقصد کے فوت ہو جانے کا غم. اور اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. تو اب یہاں پر آپ کو صاف طور پر پتہ چل گیا کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ پہلی شرط ایمان، کہ وہ ایمان لائے. اور دوسری بات کیا ہے؟ کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی منع کی ہوئی چیزوں سے، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. اللہ کا قرب ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور وہ حسن و ملال سے بچتے ہیں، بچائے جاتے ہیں، ان کی حفاظت کی جاتی ہے. اب آپ غور کریں، اس میں چند باتیں قابل غور ہیں. اول یہ کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونے کے کیا معنی ہیں. دوسرے یہ کہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں. اولیاء اللہ کی کیا علامات ہیں، کیسے پہچانے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ دنیا اور آخرت میں ان کی بشارت سے کیا مراد ہے. ان کو بشارت ہے نا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے. کہاں پہ؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب ان سب چیزوں کو معلوم کرنا ہوگا نا کہ کیا ہے. یہاں سے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا نا کہ ان کے لیے دنیا میں بشارت ہے. لیکن اب ہم اگر دیکھتے ہیں زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اور ان کے ماننے والوں کی بھی، ان کے پیچھے چلنے والوں کی بھی، تو ان کو دنیا میں طرح طرح کے مشکلات اور رنج تو آئے ہیں، مشکلات تو انہوں نے پیش کی ہیں، مطلب فیس کی ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیسے پھر کیا ہوگا. تو اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ظاہر ہے ڈیپ میں جانا پڑے گا. پہلی بات یہ کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب کے بعد جب ان کو ان کے مقام جنت میں داخل کر دیا جائے گا
تو خوف و غم سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی، نہ کسی تکلیف و پریشانی کا خطرہ رہے گا، نہ کسی محبوب و مطلوب چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا، بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی اور لازوال ہوں گی، اور اس نعمت عظیمہ میں سبھی مومن شامل ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ تمام مومن اللہ کے ولی ہیں، اور تمام مومن ظاہر جنت میں جائیں گے، اور تمام مومنوں کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی۔ اولیاء اللہ کو جو دنیا میں بشارت ہے کہ دنیا میں جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو احادیث پڑھتے ہیں تو حالات و واقعات کے اعتبار سے آپ کو یہ بات مشاہدے میں آتی ہے اور مشاہدے کے خلاف لگتی ہے کہ اولیاء اللہ کو خوف اور غم دنیا میں پہنچا ہے۔ تو اب یہاں پر ظاہر ہے اگر یہ بات آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایک مشکل پیش آ جائے گی۔ اولیاء اللہ کو دنیا میں تکلیفیں آئی ہیں اور ان کو رنج بھی ہوا ہے، تو اب اس سے ہمیں ظاہر ہے کیسے یعنی مطابقت کریں، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ یہی بات نہیں ہے، ان کا خوف و خشیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اوروں سے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ سے پوری طرح علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اولیاء اللہ ہی کا یہ حال بیان فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون، یعنی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے فکر ہو کر بیٹھ سکے۔ اور واقعات بھی یہی ہیں، جیسا کہ شمائل ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر حالات میں متفکر و غمگین نظر آتے تھے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تمام صحابہ و تابعین اور اولیاء اللہ کی گریوزاری اور خوف آخرت کے واقعات بے شمار ہیں۔ اب دنیا کی جو بشارت ہے اس پر ہم غور کرتے کرتے آگے پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کا دنیا میں خوف و غم سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے خوف و غم میں عام طور سے اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں، عوام الناس، کہ دنیاوی مقاصد، آرام و راحت، عزت و دولت میں ذرا سی کمی ہو جانے پر مرنے لگتے ہیں، اور ذرا سی تکلیف و پریشانی کے خوف سے ان سے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوتے رہتے ہیں، رات دن گنوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو کامل مومنین ہیں، اولیاء اللہ کا جو مقام ہے ان سب سے بالا و بلند ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں نہ دنیا کی فانی عزت و دولت، راحت و آرام کوئی چیز ہے جس سے حاصل یعنی جس کے حصول کے لیے یا جس کے حاصل کرنے میں وہ اپنا دن رات یعنی مصروف ہوں، اور نہ یہاں کی محنت اور کلفت اور رنج کچھ قابل التفات ہے کہ جس کی مدافعت میں پریشان ہوں، بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماہر سے آمد بود مہمانے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہیں شادی ہو، غم ہو، پریشانی ہو، وہ ان سب چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ بہرحال اپنی ساری کوشش اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں، یعنی ان کا فوکس ہی ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، وہ اسی پر فوکس کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر بس ہر وقت ایک چیز ہوتی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور خوف و خشیت ان حضرات پر ایسی چھائی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے رنج و راحت، سود و ضیاع پر ذرہ برابر بھی وہ نظر نہیں ڈالتے۔ تو پھر دنیا میں ان کو بشارتیں کیا ملتی ہیں؟ قرآن ان کو بشارتیں سناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارتیں سناتے تھے، صحابہ کو سناتے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے قرآن سناتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، یعنی یہ اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں بات بھی اللہ نے بیان کر دی، لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اگر آپ نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے تو آپ کے لیے بشارت ہے، اور پھر وہ جو موت کے وقت فرشتے آپ کو بشارت سنائیں گے نا، جس کو آپ دنیا والوں کو بتا نہیں سکتے۔ اب نمبر 2 پہ آئیے، دوسری بات اولیاء اللہ کی تعریف اور ان کی علامات سے متعلق ہے، وہ کیا ہے؟ جن کو بشارتیں ملیں گی دنیا میں، وہ خوشخبری ان کو حاصل ہوگی مرنے سے پہلے، وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں بھی آپ کو سر فہرست کون لوگ نظر آئیں گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ ان کے واقعات قرآن میں پڑھ لیجئے، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ایوب علیہ السلام کی زندگی کا، میں کس کا نام بتاؤں؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حکم ہوا بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑائیے،
حکم ہوا بیٹے پہ چھری چلا دیجیے، چلا دی. حکم ہوا اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، بالکل نو عمر یعنی نوجوانی میں چلے گئے اپنا گھر، اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے نا. تو کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی یاد میں ایسے یعنی ڈوب گئے کہ دنیا میں کسی کی محبت ان پر غالب آئی ہی نہیں. بس جو اللہ کی مرضی اس پر راضی ہے، کوئی ٹینشن نہیں. ٹھیک ہے. اور جس سے بھی محبت کر رہے ہیں کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں. جس سے پھر نفرت ہے، اگر دوری ہے تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت اور عداوت میں اپنی ذات کا کوئی حصہ ہوتا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس میں بھی سر فہرست آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے. اس کے بعد کون نظر آئے گا؟ صحابہ نظر آئیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا مال لے آتے ہیں، گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول کا انعام چھوڑا ہے بس. مطلب بے شمار باتیں ہیں. ان کے لیے ساری بشارتیں ہیں قرآن کی، ان کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں قرآن کی. تو ان کو بشارتیں مل رہی ہیں نا، گھڑی گھڑی مل رہی ہیں ان کو. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کو بشارتیں ملتی ہیں. لیکن پھر بھی تھوڑا ڈر خوف ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے نا قائم دائم رہنا کسی بات پر اور اسی پر خاتمہ ہونا. تو یہ تو ظاہر ڈر خوف ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں. تو اللہ کے جو دوست ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، ان کا یہی حال ہے کہ وہ ہر ایسی چیز سے بچتے ہیں، تقویٰ حاصل کرتے ہیں، تقویٰ یعنی رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہو. ٹھیک ہے. اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. اسی حالت کی علامت ہے اللہ تعالیٰ جیسے یعنی اللہ کی اطاعت میں دوام حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. یعنی دو خوبیاں ان کے اندر یہ خاص ہیں. اور یہ دو یعنی صفات آپ کہیں، وصف کہیں، جس میں نہیں ہے، موجود نہ ہوں، وہ ولی اللہ نہیں ہوتا. اور جس کے اندر ہو وہ ولی اللہ ہے. ٹھیک ہے. جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ بھی اولیاء اللہ کی فہرست میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں اس کے درجات تو ظاہر ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے درجات تو پھر ان کے درجات کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے درجات میں ظاہر ہے درجے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہیں ہوتی.